تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں، تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے اچانک وقت الٹ گئے۔ اتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی، ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ میں غریب سید دھکے تیلی نہیں پڑتے، مومنوں میں سیداں غریب ہاں، مسافر ہاں، میریاں دھیاں پتر کوئی نہیں، دل کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، میں مزدوری نہیں کر سکتا، میری والدہ بیمار ہے، لا لا کے بکھا ہوا پیا میرے گھر کھاون دی کئی شے نہیں، ممبر حسین گواہ میریاں دھیاں سویرے پڑھن بکھیاں گئی ہیں، نبی اللہ نیاز حسین پاک دا ارادہ کون سمجھ کے میری مدد کرو، امام زمانہ تو انوجر دیسی سین زہرا توڑے تے راضی ہو سی، میرا کردہ لانا کوئی نہیں، میرا اللہ کے نام دا سوال ہے، امام حسین کے نام دا کوئی نہیں۔ اور محمد علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بھی یہ مرتبہ ذرا بلند تر اللہم اعوذ باللہ من الشیطان والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پھر بھی ذرا بلند تر میں نے آپ کے سامنے 23واں پارہ سورہ الصافات کی 180، 181 اور 182 آخری آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے جس کے ہاں لفظوں کی بھی کمی نہیں، علم کی بھی کمی نہیں۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ایک خاص بات ہے جو آپ کو سنانی ہے۔ اللہ کے ہاں علم کی کمی نہیں، وہ عین علم ہے، اس کی ذات عین علم، علم عین ذات ہے، وہاں زائد بر ذات نہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے ایک بات کر رہا ہے، فرما رہا ہے میرا حبیب سبحان ربک، میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے۔ بات غور سے سنائیں گے تاکہ ایک نتیجے تک بات پہنچاتی جائے۔ خالق کیا فرما رہا ہے؟ میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے۔ خدا گواہ میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا، میں نے کہا ذرا وہ اور مشکل ہے، کچھ میں نے آسان کر دیا ہے آپ کے لیے۔ میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے،
کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تیرا رب سبحان ہے. آج رب کی بات کرتا ہے، آج عالمین کا رب نہیں کہتا. توجہ فرمائیں میرے بھائی. نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین، نمازوں میں عالمین کا رب کہلا رہا ہے. جب حضور سے بات کرتا ہے تو عالمین کی بات نہیں کرتا. پھر سمجھ لو عالمین پست ہیں، مصطفیٰ بلند. سمجھ آئی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یا رسول اللہ، یا علی. میرے بھائیو، اللہ عالمین کا رب نہیں کہہ رہا، حالانکہ عالمین کا رب ہے. جب عالمین کا رب ہے تو وہاں عالمین کا رب کہہ کے تعارف نہیں کرا رہا، کہہ رہا ہے تیرا رب سبحان ہے. پڑھے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں. تیرا رب سبحان ہے. کیا کہتا رسول؟ کسی اور کا رب نہیں، تیرا رب سبحان ہے. تو پھر مجھے کہنے دیں کیوں کہہ رہا ہے تیرا رب سبحان ہے؟ او بے خبر لوگوں، اللہ یہی بتانا چاہتا ہے میرا سبحان ہونا وہ سمجھ سکتا ہے جو محمد ہو. اور نہیں فرما رہا. میرا سبحان ہونا وہ سمجھ سکتا ہے جو محمد.
بلند تر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خالق ارشاد فرما رہا ہے سبحان ربے کا، میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے. تیرا رب سبحان ہے. کیا مطلب ہوا؟ حبیب تیرا رب سبحان ہے. آج عالمین کا رب نہیں کہتا، تیرا رب سبحان ہے. تیرا رب سبحان ہے. دنیا والوں، قرآن ایک راز کا نام ہے. رازدان کو مصطفیٰ ہے. دنیا کو خبر ہی نہیں. سرکار سے خالق بلا فصل کہہ رہا ہے تیرا رب سبحان ہے. کیا مطلب ہوا؟ ابھی لفظ میں نے کہی، اسی کو پھر دوہرا کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پروردگار ہم آنے والے پوری کائنات کو کہنا یہ چاہتا ہے، لوگوں او بے خبر لوگوں، میرا سبحان ہونا وہ جانتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے جو محمد ہو. محمد نے کہا گھبرا نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے. فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جب تک سبحان رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہے. اور اس سماج معلوم ہوا جن کا آج محمد موجود ہے ان کا مذہب حق. ہماری نمازیں صحیح، ہمارے روزے صحیح، چونکہ آج ہمارا محمد موجود ہے اور محمد موجود ہے. اسی لیے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے. اور یہی سمجھانے کے لیے جب سبحان ہونا سمجھ ہی محمد سکتا ہے. اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ مسئلہ خلافت حل ہو گیا، رسول کے بعد اس کو جانشین بنانا جو اس کا سبحان ہونا جانتا. سبحان ہونا نہیں جانتا، اسے حق نہیں ہے جانشین رسول ہونے کا، کیونکہ رسول سبحان کو جانتا ہے، سبحان کا مزاج ہے. اور سبحان ایک ایسی لفظ ہے، سبحان ایک ایسی لفظ ہے کہ سبحان کا پوری لغت عالمین میں سبحان کا ترجمہ ہی سبحان ہے. آپ کی طرح کے لیے بات چھوڑا ہوتا ہے. سبحان کا ترجمہ کیا ہے بابا؟ سبحان. اور نہیں فرمان سبحان کا ترجمہ سبحان. اور سبحان کی لفظ میں اب خوش ہو جائیں لفظ کہوں، سبحان کی لفظ میں اللہ نے ایک حیرت کو بھی رکھا ہے. حیرت کو مارے سب کہتے ہیں. اس حیرت سے پہلے تعجب ہے، تعجب آتا ہے. تعجب کے بعد جب حیرت، عرفان، معرفت بڑھتی ہے، آپ کی زبانوں سے بے ساختہ نکل جاتا ہے سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی دنیا؟ جب آپ کی حیرت اور عرفان بڑھتا ہے، بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ. پھر مجھے کہنے دے جب اللہ 14 کا ذکر کرتا ہے پھر پہلے سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ پھر بات کو شروع کرتا ہے. سبحان کہتا ہے پھر بات کو شروع کرتا ہے. سبحان وہ کمال ہے جس کا ترجمہ ہی سبحان ہے، دوسرا ترجمہ ہے ہی نہیں. کل میں بہت بڑی کی ہے، اگلی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جس کا ترجمہ ہی سبحان ہے، اسی لیے اللہ نے سبحان کو عبادت میں رکھا ہے، سبحان کو نمازوں میں رکھا ہے. سبحان کی لفظ کو قیام میں نہیں رکھا، قیام میں الحمد کو رکھا ہے. قیام میں الحمد کو رکھا ہے. سبحان رکھا ہے رکوع اور سجدے میں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کہتا ہے پہلے جھکو پھر مجھے سبحان کہو. پہلے میرے بھائی علی
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے جھکو پھر مجھے سبحان کہو تاکہ پتہ چلے سبحان ہوتا کیا ہے. پہلے جھکو جھکو پھر مجھے سبحان کہو. رکوع میں بھی جھکو اور سجدے میں بھی جھکو پھر مجھے سبحان کہو. چونکہ سجدہ عبادت کی آخری کمال کا نام ہے. اس کمال میں مجھے سبحان کہو. اگر وقت نہ ہو اور لفظ نہ بھی کہو اکیلی سبحان کہو. رکوع مکمل ہو جاتا ہے, سجدہ مکمل ہو جاتا ہے. سبحان میں یہ کمال ہے. سبحان کہو. اب یہی مطلب مسئلہ سمجھانا تھا. سبحان کا ہے. رسول کو کہا رسول تو چلا جا سجدے میں. اللہ نے کہا حسین رسول کی پشت میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر میرا سبحان ہونا پڑتا. سمجھ آئیے دنیا میں میرا سبحان ہونا پڑا تو اور ہماری سیانے بنے میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ سبحان ہونا. میں پھر کہتے میرے سے مہربانی سے شہزان عرفان تشریف فرما ہے اسی لیے ہمت ہوئی ہے کہ میرا سبحان ہونا بڑھا دو. دنیا کو میں سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں کہ امام حسین کو رسول کی پشت مبارک پر وجود کے ساتھ اللہ نے نماز میں دکھایا. خبر لوگوں یہ سمجھ آئی دنیا. امام حسین علیہ السلام نماز کے دوران نماز اور وہ بھی رسول کی نماز اور وہ بھی مسجد نبوی اور وہ مقام بھی سجدے کو وجود کے ساتھ بچھایا. وجود کے ساتھ کمالیہ میں جملہ کہوں کسی نبی سے کہیں علاوہ نماز کے ذرا رسول کی پشت پہ بیٹھ کے تو دکھائے. کتنا بڑا رسول کیوں نہ ہو. جب رسول علاوہ نماز کے رسول کی پشت میں نہیں بیٹھ سکتا جو نتیجہ نکالو نا حسین جو نماز میں آ کے بیٹھے وہ انبیاء سے افضل ہے. امام حسین نانے کی پشت پہ آ کے بیٹھا اور آیا بھی وجود کے ساتھ. حسین وجود کے ساتھ لمبی بیٹھا وجود کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے. لفظ کہوں وجود کے ساتھ اللہ نے خود دکھایا ہے کہ اللہ شیخ نہیں سمجھتا تھا. اگر حسین وجود کے ساتھ رسول کی نماز میں بیٹھے تو نماز باطل نہیں ہوتی. وہ جس کے وجود کے آنے سے نماز باطل نہ ہو اس کے نام سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور اللہ اکبر علماء نے لکھا ہے میرے بھائی آپ بہتر جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. رسول خدا نے پہلے پڑھا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. اچھا ایک لفظ کیسے کئی دفعہ دہرایا جاتا ہے لفظ وہی ہوتی ہے. جو ہی نماز پہ آ کے امام حسین علیہ السلام نانے کی پشت پہ آ کے بیٹھے ابھی بیٹھ کرتے حسین نمازی بن کے بیٹھے یا کیا بن کے بیٹھے امام حسین علیہ السلام پشت مبارک پہ آ کے بیٹھے یا نہیں. جو ہی بیٹھے علماء کہتے کہ رسول نے دوران نماز اپنی عدالت کے ترازو میں ایک پلڑے میں نماز کو رکھا ایک پلڑے میں حسین کو رکھا. ایک پلڑے میں نماز کو رکھا ایک پلڑے میں حسین علیہ السلام کو رکھا
اب میں دوسری لفظ کہوں تاکہ حدیث بھی مکمل ہو جائے. ایک پڑھنے میں سنت کو رکھا, ایک پڑھنے میں اطاعت کو رکھا. پڑھنے میں جب اطاعت کو رکھا, اب جو تولا حسین وزنی نظر آیا, او حسین نماز سے وزنی ہے. حسین نماز تولا تو اب کیا ہوا؟ حسین کا وزن زیادہ ہے, حسین نماز سے وزنی ہے. اب میں یہاں ادب کی ایک لفظ کہہ کے, ادب کی, ابھی لکھنؤ میں نے یہی ادب کی لفظ کہی, پورا لکھنؤ انہوں نے ریسپانس کیا. میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس لفظ کی کتنی قدر فرماتے ہیں کہ اب جو رسول نے وزن کیا, حسین وزنی نظر آئے, حسین نماز سے وزنی نظر آئے. یہ ادب کی لفظ ہے, وزنی نظر آئے. اسے ادب کی لفظ میں میں یوں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ حسین کا وزن تھا کہ رسول کا سر سجدے سے نہیں اٹھ سکا. کیسا وزن تھا میرے بھائی, خوش ہو جاؤ میرے پتر. یہ حسین کا وزن تھا کہ رسول کا سر سجدے سے نہیں اٹھ سکا. ادھر رسول نے پڑھا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. حسین نے کہا جس کا ایک تسبیح کے برابر ہو جائے وہی حسین ہو. خوش ہو جاؤ میرے ساتھ. حسین نے گننا شروع کیا, گننا, 1 2 گنتے ہیں یا نہیں؟ رسول پڑھتے گئے, حسین گنتے گئے. وہ عبادت میں پڑھ رہا ہے, حسین بیٹھا گن رہا ہے. گن رہے ہیں یار میرے بھائی یا نہیں؟ یہ آپ عام سنتے ہیں. کن کو سنانے کے لیے؟ رسول کو سنانے کے لیے نہیں. رسول جانتے کہ حسین کتنا پڑھیں گے, اللہ بھی جانتا ہے کہ حسین کتنا گنیں گے. دونوں جانتے ہیں, رسول بھی اور اللہ بھی جانتے ہیں کہ حسین کتنا گنیں گے. پھر حسین نے گنا کن کے لیے ہے, اور گنا بھی رسول کی آواز سے ذرا نیچے کر کے ایک, رسول کی آواز سے اونچا کر کے ایک نہیں کہا. یہ رسول پڑھتے گئے سبحان رب الاعلی و بحمدہ. حسین نے کہا ایک. رسول نے 70 مرتبہ پڑھا, حسین نے 70 کہہ کے اتر گئے. صاحبان علم و عرفان تشریف فرما ہے, میں جملہ کہنے لگا ہوں. اب جب 70 ادھر تصویر 70, حسین نے گنا 70 تک نماز جاری رہی, عبادت خدا جاری رہی, وہ جاری رہی. میں کیا کہہ رہا ہوں, حسین گنتے رہے, عبادت جاری رہی. 70 پہ جا کے عبادت بھی مکمل, گنتی بھی مکمل کر کے کیا بتایا اللہ نے؟ اللہ نے ہمیں یہی بتایا کہ اللہ کی عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے. فرما رہے اللہ کی عبادت اور حسین کی تعظیم برابر. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. یہ ایک تصور ہے, برابر. حسین کی تعظیم برابر, عبادت اور حسین کی تعظیم برابر. عبادت اور حسین کی تعظیم برابر. دوسری لفظ کہوں, 70 مرتبہ گن کے, نماز کو بڑھا کے, اطاعت کو اپنے رسول کی پشت پہ بچھا کے نماز کو بڑھایا. اطاعت کو نہیں, اطاعت بیٹھی رہی, نماز بڑھتی رہی. 70 مرتبہ کہہ کے اتر کے حسین نے یہ بتایا, لوگوں دیکھو, غور سے دیکھو, نماز اطاعت سے 70 گنا وزن میں ہلکی ہے. اب جو امام حسین علیہ السلام یہ آخری بات, نمازی بن کے رسول کی پشت پہ نہیں بیٹھے. باتیں بہت ہیں یہاں, چونکہ مجھے بات آگے بھی کرنی. نمازی بن کے نہیں بیٹھے, نمازی تو رسول ہے. نمازی کون ہے؟ رسول پاک نماز میں, حسین بیٹھے ہیں. اے اللہ پھر تو نے نماز میں حسین کو کس حیثیت سے بٹھایا؟ میں آپ کی نمائندگی کروں میرے بھائی.
اے اللہ بتاؤ امام حسین کو تو نے دوران نماز کس حیثیت سے بٹھایا؟ میرا سوال ہے جتنے حضرات تشریف فرما ہے مجھے کوئی صاحب مجھے جواب دے. امام حسین صرف بیٹھے ہیں، نماز رسول پڑھ رہے ہیں، امام حسین بیٹھے ہیں. جب بیٹھے ہیں تو بچھانے والا اللہ ہے، جس کی عبادت ہے اس نے بچھایا. میرے سوال کا جواب دے آپ. اللہ نے خود بچھایا ہے. حسین دوران نماز رسول کی پشت میں بیٹھ جاؤ. جب بچھانا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے حسین کو نمازی کی حیثیت سے نہیں بچھایا. میری بات سماعت فرمانے والا اللہ کہو کس حیثیت سے بچھایا ہے؟ اللہ نے حسین کو بچھایا ہے اس حیثیت سے کہ حسین نمازی نہیں، حسین کیا ہے؟ حقا کے بنا لا الہ الا حسین. اگر حسین نہ ہوتا نہ لا الہ ہوتا نہ نمازیں ہوتی، کوئی شے نہ ہوتی. اب حسین سبحان رب کا، تیرا رب سبحان ہے. اگلی لفظ بہت ہی مشکل ترین لفظ ہے. دیکھیں سبحان رب کا خبر بھی میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے. دلیل کیا دی؟ رب العزت صاحبان علم، رب العزت جو عزت کا رب ہے. بہت بڑی سبحان رب کا، تیرا رب سبحان ہے. رب العزت جو عزت کا رب ہے، عزت کا رب ہے. سبحان رب کا، تیرا رب سبحان ہے جو کس کا رب ہے؟ عزت کا رب ہے. ڈھونڈو یہ عزت کون ہے؟ سمجھ آئیے یہ باتیں سمجھنے کی ابھی تو شروع کرنا ہے. میں نے دلیل میں کیا کہا؟ سبحان رب کا، یہ خبر ہے تیرا رب سبحان ہے. دلیل میں کیا کہا؟ جو عزت کا رب ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی عزت ہے جس کا وہ رب ہے. رب ہونا دلیل ہے، عزت کوئی وجود ہے. وجود 14 فرماتے ہیں نحن عزت اللہ ہے وکبریائہ، اللہ کی عزت ہم ہیں. وکبریائہ اس کی کبریائی کا مظہر ہم ہیں. پوچھا گیا مولا تکبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تکبر کیا ہوتا ہے؟ پوچھا گیا. اور دوسرے نے کہا مولا اللہ تکبر کب کرتا ہے؟ تو جناب علی فرماتے ہیں جب ساری کائنات سجدے میں چلی جائے اللہ تکبر نہیں کرتا، جب علی سجدے میں آتا ہے. سمجھ آئی اللہ کو تکبر آتا ہے جس کا علی علی ہو کے سجدہ کرے وہی تو متکبر ہے اللہ. اس لیے 14 فرماتے ہیں عالمین پر ہم حجت ہیں، سیدہ ہم پہ حجت. حجت ہے یا نہیں؟ ایک لفظ سے ضروری قرآن کے حوالے سے کہہ کے اب اللہ کہتا سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت اللہ کے لیے. اب اس پر میرے کئی ابھی میں نے 13 دینی تھی پر موضوع پر یہ پڑھا ہے لاہور میں. عزت ہے اللہ کے لیے اور والے رسول ہی، اور عزت ہے رسول کے لیے. والے مومنین اور عزت ہے مومنین کے لیے. اللہ کے لیے بھی وہی عزت، رسول اور مومنین کے لیے بھی وہی عزت. عہدے بدلے ہیں، کمال عزت نہیں بدلا. جو عزت اللہ کے لیے ہے وہی عزت رسول اور مومنین کے لیے ہے. اگلی لفظ کہوں وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی عزت کیا ہے. معلوم ہو گیا جو ان کی عزت نہ جانے وہی منافق ہے. ان کی عزت کو نہ جانے وہی
وہی کون ہے؟ بس اسی بات کو پھیلا کے بات کرتے ہیں. رب العزت ہے. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. اور کمال یہ کہ سرزمین میں عبدالعلی ہروی صاحب قبلہ 1908 میں اس مسجد جامع کی نہیں بنیاد رکھی ہے. اسی مجلس میں گیا تھا, وہاں زیارت بھی کی, مسجد بن گئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رب العزت ہے. یہ عزت کی جو لفظ ہے, عزت کون ہے؟ جناب سیدہ. ایسی سلوات پڑھیں جیسے لائے کے سلوات محمد آل محمد. سیدہ پاک کیا ہے؟ عزت. عزت کس کی عزت؟ رب کی عزت. رب کی عزت کا نام فاطمہ ہے. رب کی, میں کیا کہہ رہا ہوں, رب کی عزت کا نام فاطمہ ہے. او بے خبر لوگوں, اللہ نے کیا کہا؟ عزت کا رب. عزت واحد لفظ ہے, واحد. جب عزت ایک ہے, واحد ہے, جمع نہیں. جب عزت واحد ہے تو پھر مان لو رسول کی بیٹی ایک ہے, چار نہیں. بیٹی کتنی ہے رسول؟ عزت کی لفظ ایک. جب ایک لفظ ہے تو بیٹیاں کتنی ہوئی؟ ایک. ایک عزت. اسی عزت کی لفظ کو, عزت کو, سیدہ کی لفظ کو, سیدہ کو اوصیہ ہو گیا. عزت کی لفظ کو اللہ نے علم نحو میں, جتنے بیٹھے میری اس بات کی تصدیق کریں گے, علم نحو میں یہ لفظ عزت یعنی سیدہ لفظ سبحان کی بدل واقع ہوگی. اور بدل الکل من الکل. بدل کی 4 قسمیں میرے بھائی. علم نحو میں بدل کی 4 قسمیں. بدل الکل من الکل, بدل البعض من الکل, بدل الاجتماع, بدل الخلق. کتنی قسمیں ہیں پورے قرآن میں بدل کی. یہاں جناب سیدہ طاہرہ بدل واقع ہو رہی ہے سبحان کی. اور بدل الکل من الکل کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. سبحان ذات ہے, سیدہ وجود ہے. سبحان ذات ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ سبحان ذات ہے, سیدہ وجود ہے. سبحان کی بدل الکل ہے جناب سیدہ. جب سیدہ سبحان کی بدل الکل ہے, کل کیا مطلب ہوا؟ اگر 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 تمہیں سبحان سمجھنا ہے تو سیدہ کو سمجھو. اگر تمہیں سبحان سمجھ نہیں آتا, اور سبحان کی لفظ ترجمہ ہی سبحان ہے, تمہیں سبحان سمجھ نہیں آتا, میری سیدہ کو سمجھو. یہی سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں, یا کئی موضوع نکل رہے ہیں کئی, لیکن ایک موضوع میں آپ تک انتہائی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. اسی لیے سیدہ کو اللہ نے سبحان کا بدل بنا کے, بدل اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں بدل میں. ایک بیان کا فائدہ, ایک تاکید کا فائدہ. کیا مطلب ہوا؟ جو معنی سبحان کے ہیں وہی معنی فاطمہ کے ہیں. سبحان مبدل من ہو اور سیدہ بدل, کیونکہ پہلی دفعہ آپ پریشان ہو رہے ہیں. سبحان مبدل من ہو اور سیدہ بدل, بدل الکل من الکل. مشکل باتیں میں ضرور پڑھوں گا. اپنے نعرے میں نے لگوا لیے اپنے حصے کی. اب یہ میری بات گفتگو سنیں. بی بی ہے مبدل بدل کس کی؟ سبحان کی. سبحان کی بدل الکل من الکل. چونکہ بدل کا ایک فائدہ تاکید کا ہوتا ہے. کیا معنی؟ کہ جو معنی سبحان کے ہیں وہی معنی بدل کے ہیں. ان پریشان ہو گئے.
ٹھیک ہے، جو معنی سبحان کے ہے وہی بدل کے ہے، اور دوسرا معنی بدل الکل کا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس سے بیان کا فائدہ ہوتا ہے۔ بیان مانے غیر کی نفی، یعنی بڑی میں بہت بڑی شانی لفظ کہتا ہوں، بیان میں یہ فائدہ ہے، بدل لگایا جاتا ہے بیان کے لیے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی ایک مثال بھی سنا دوں۔ رائے تو زیدن اخاکا، علم نحو میں پہلی علم نحو جو چھوٹی کتاب ہے، نحو میر میں بھی یہی اس کی لکھی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مثال، رائے تو زیدن اخاکا، میں نے زید کو دیکھا جو تیرا بھائی ہے، تیرے بھائی میں نے زید کو دیکھا، کسی غیر کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے تیرے بھائی زید ہی کو دیکھا، کسی غیر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ در فاطمہ کا کمال بھی ایسا ہونا چاہیے۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے غیر کی نفی کے لیے بدل آتا ہے، تب سیدہ ہے سبحان کا بدل۔ پھر اعلان کر کے میں کہتا ہوں، در سیدہ کا جو شوہر ہو اسے سبحان ہونا ضروری۔ جو سیدہ کا بدل ہو، سبحان کا بدل ہے سیدہ، چونکہ شوہر کا تعلق، کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، مستور سے ہوتا۔ مرد کے ہاں کتنی ہی بیویاں کیوں نہ ہوں، ان کی شان میں فرق نہیں آتا، لیکن بیوی بہت بلند ہو، جو بیوی سبحان کی بدل ہو، پھر علی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہو گئے خبر، لوگ سیانے ہیں اور لمبی بحث ہے، اس بحث کو سمیٹ کے میں ایک لفظ کہتا ہوں، جب بیوی اس دنیا میں آئی، اس دنیا میں ظاہری ظہور فرمایا بیوی نے، آتے ہی بیوی نے، کتنی بیویاں استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی، کسی کو سلام نہیں کیا، اس دنیا میں آتے ہی سر اٹھا کے بیوی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ دوسرا کہا اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد رسول اللہ۔ تیسرا کہا اشہد ان بالی علی امیر المومنین ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی اللہ ہے۔ وہ جب بیوی پیدا ہوتے ہی اپنے شوہر ہونے کا اعلان کر رہی ہے تو پھر نکاح تو ہو چکا۔ اور اس پر بھی ایک علی ولی دیکھیں، بی بی کا آتے ہی اس دنیا میں اعلان کرنا، کوئی کر کے دکھائے نا کائنات میں، کوئی بی بی پیدا ہوتے ہی کہے کہ یہ میرا شوہر ہے، پھر مان لو نا مان لو۔ ایک بہت بڑا جملہ میں کہنے لگا ہوں لوگوں، اور جتنی باتیں ہیں ساری غلط، کہ جناب سیدہ کے لیے وہ فلاں بھی خاص گاڑی کے لیے آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، لکھا ہے یا نہیں ہے؟ جب بیوی نے آتے ہی اعلان کر دیا میرا نکاح ہو چکا ہے، پھر یہ ساری باتیں مفروضہ ہیں۔ کیوں مفروضہ بنائی؟ تاکہ کسی بہانے یہ بھی کچھ اونچے ہو جائے، کسی بہانے سمجھ آئی میرے، اب لوگ ایسے نہیں، ماحول ایسے ہیں، کسی بہانے یہ بھی اونچے ہو جائے۔ پھر ان کو میں کہہ کے، جنہوں نے یہ مفروضے بنائے ہیں، ان کو کہہ کے میں اعلان کرتا ہوں، ستارے کا جناب ابو طالب کے گھر آنا 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 انتخاب کے لیے نہیں آیا، اعلان کے لیے آیا۔ جناب سیدہ کے اعلان، شادی کے اعلان کے لیے آیا۔ کون؟ ستارہ۔ پھر شوہر کون ہوگا؟ جناب علی۔ شوہر کون ہوگا؟
بی بی پاک کا شوہر کون ہونا چاہیے؟ علی علی میں اگر اللہ کے لفظ کہوں تو میرا آپ بات سمجھ جائیں گے فوراً. جب فاطمہ فاطر سے ہے پھر علی کو کہاں سے سمجھ آتی؟ سیدہ فاطر سے فاطمہ ہے یا نہیں بابا؟ بات تھوڑا ہے. فاطمہ سے فاطر ہے تو پھر علی کون ہے؟ علی علی دیکھیں علی ہم نام رکھتے ہیں مناسبت کا خیال نہیں ہوتا. نام تو رکھتے ہیں روشن دین اور ہوتا آنکھوں سے نابینا. جب اللہ نے اپنی ذات کا نام علی رکھا پھر دنیا والوں کو میں سنا کے آگے بڑھتا ہوں. پھر مجھے بتاؤ وہ نام علی اللہ نے اپنا نام علی کو علی کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ چونکہ بیوی بدل الکل من الکل. اگر کسی جن سیدہ کہے میرا نام فاطمہ ہے مولا علی فوراً یہ ہے میرا نام علی. اجے گل میں لکائی دے پھانسی لکائی دے اجے تھانوں سمجھ نہیں آتی. خمینی صاحب نے لکھا ہے اللہ کا ایک معنی علی بھی ہے. یہی سبب تھا کہ غدیر میں توحید نے کہا رسول اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا سباب اللہ کا رسالت تو تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. معلوم ہوا ساری رسالت ایک طرف اکیلا علی ایک. خوش ہو جاؤ میرے پتر خوش ہو جائے میرے بھائی. ساری رسالت ایک طرف اکیلا علی ایک طرف. اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی فما بلغت رسالت تو اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. کیا مانی ہوئے میرے بھائی؟ فرمائیں صاحبان علم تشریف فرما. تمام کو میں جملہ دے کے آگے بڑھتا ہوں. کیا مانے ہیں؟ اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے. وہ حالانکہ رسول رسالت پہنچا چکا ہے پہنچی ہوئی نہ پہنچی ہوئی. اگر علی کی ولایت نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ رسالت ہی نہیں پہنچی. اللہ یہی کہنا چاہتا ہے رسول اگر اس اعلان ولایت کے بعد کسی نے بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھا سمجھ لو اس تک ولایت پہنچی ہی نہیں. جو بغیر ولایت کے نمازیں ہو رہی ہیں وہ منہ پہ مارتی ہیں. ساری رسالتیں ایک طرف. آگے پڑھوں اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھتا ہوں. ساری رسالتیں ایک طرف علی علیہ السلام کی ولایت ایک طرف. جناب علی کی ولایت کا اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. لوگوں جن جن کا میں مولا ہوں ان کا یہ علی مولا. یہ شیر کا اشارہ دکھانا تھا صحابہ کو اور جو سامنے بیٹھے تھے. اس لیے عین دوپہر کو ہاضا کا اشارہ دکھایا تاکہ کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر سکے کہ مجھے علی نظر نہیں. عین دوپہر کو دکھایا. تمام نے دیکھا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھا. ذرا دلیل سے کہوں میں کہوں دیکھا. ہر آنکھ نے دیکھا. وہ ہر آنکھ نے 1,40,000 بیٹھے ہوئے تھے. ہر آنکھ نے دیکھا کیونکہ اللہ نے ہر آنکھ سے کہہ دیا تھا جب رسول حاضر کا اشارہ کرے خبردار آنکھیں جھپکنا نہیں. آنکھیں جھپکنا نہیں. جھپکنا سمجھتے جھپکی نہیں. تمام نے جناب علی کے حاضر کے اشاروں کو دیکھا. سر اسحاق نیوٹن
الحیات والاسلام اس کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں ترجمہ ہو گیا، ابھی میں نے منگوائی ہے، وہ والا لکھتا ہے ادھر جب رسول نے حاضہ کا اشارہ کیا صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا، سورج نے چلتے ہوئے رک کے دیکھا۔ سمجھ آئی اسی سورج نے چلتے ہوئے رک کے دیکھا۔ اور اسحاق نیوٹن لکھتا ہے اس نے اس دن سے روٹین بنا لی ہے جب یہی اعلان کا وقت آتا ہے رک کے کہتا ہے لوگوں یہ وقت تھا اعلان ولایت علی، پھر وہ ظہر میں داخل ہو جاتا، پھر عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی گل دساں سنو نہ دل ہو تو سو پیچھے والے خاموش سناؤ میرا پتر۔ جناب رسول خدا نے جب اعلان سے جناب علی کو زمین ممبر پہ کھڑا کیا نا، کھڑا کیا خوش ہو ممبر، کتنی ممبر پلان چنے گئے تھے، کتنی چنے گئے تھے؟ 70 پلان چنے گئے۔ رسول نے نام لیا فلاں 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 فلاں، بہت ٹھیک ہے کمال میں ٹھیک ہے چونکہ یہاں ہے ہی کمال، یہ کہہ کے ان کے نام لے کے ان کے ممبر لے لیے، پلان لے لیے۔ انہوں نے دوسروں سے کہا ہمارے تو پلان لیے گئے تمہارے نہیں لیے گئے۔ پہلے بات تو ایسے ہوئی، جب انہوں نے بار بار کہا ہوئے ہمارے پلان لیے گئے تمہارے نہیں، رسول پاک کے پاس کہتے مولا ان کے پلان لیے گئے ہمارے کیوں نہیں؟ رسول نے فرمایا وہ میں نے نہیں لیے، نام اللہ نے بتایا۔ خوش ہو رہا جن جن کے پلانوں کو میں نے لیا ہے رسول نے نام لیا، ان کا پلان، ان کا نام لکھے ہوئے ہیں میرے پتر، ان کے پلان لے لو۔ 70 پلان میں نے دیکھے، ان کا ممبر بنایا ہے، مولا ان کے کیوں لیے؟ گل سمجھ آئیے؟ اگر آئیے تو ہم جلدی سن لو میرا پتر، مولا ان کے لیے گئے ہمارے کیوں نہیں لیے گئے؟ فرمایا ان کے پلان اس لیے لیے گئے کہ انہوں نے پہلے جانے کا پلان بنایا ہوا، جلدی جانے کا پلان بنایا۔ سمجھ آئی میرا بھائی؟ خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو جائے۔ اب آپ کے مطلب کی بات میں شروع کرنے لگا۔ جناب علی کو کھڑا کیا رسول نے پلانوں کے ممبر پہ، فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ کب کامل ہوا؟ آج، اوے آج، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تمام کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین جس اسلام میں علی کی ولایت ہے اسی سے تو وہ راضی ہوا، جس میں ولایت علی نہیں راضی نہیں۔ گھبرا کے نہیں سننا میرے پتر۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا۔ جو حضرات اتقان فی علوم القرآن سیوطی کی 2 جلدیں، جن کے گھر ہے وہاں جا کے صفحہ میں بتاتا ہوں، وہاں جا کے دیکھیں 436 صفحے پر یہ بحث ہے اتقان فی علوم القرآن۔ یہ جو اتمام ہے نا، اتمام، اچھا دو معنی ہے، ایک ہے کامل کر دیا، کامل کا مطلب کیا ہے؟ اکمال۔ گھبرانا نہیں، الف کاف کاش میم الف لام، اکمال۔ اور ادھر ہے اتمام، تو اس سے بنا اتمام، الف دال میم الف میم۔ اکمال اور اتمام میں کیا فرق ہے؟ کیا کسے کہتے ہیں اکمال؟ جب جتنے حضرات تشریف فرمائے سنائیں، بتائیں نا میرے پتر، آپ مجھے بتائیں نا اکمال کے کیا معنی؟ وہ تمام اگلی لفظ ہے میرا پتر، تسی کہیں گے نا اچھی کہو نا، میں سن لینا بابا۔
اس منبر کا یہی تو تقاضا ہے کہ دور کی آواز بھی سن لی جاتی ہے. دیکھیں اکمال کامل ہو گیا، اس کامل سے بنا اکمال، اور تمام ہو گئی نعمتیں بنی اتمام. اکمال کی لفظ میں کہنے لگا ہوں میرے بھائی، اکمال کے معنی ہیں، اکمال کے معنی ہیں اور آخر تک دیکھ رکھی میرا پتر ضروری یہ دیکھ ہو جائے. اکمال کے معنی ہیں اصل کے پورا ہو جانے کے بعد. معلوم ہوا دین میں ولایت علی ہے اصل، جب یہ داخل ہو گئی دین پورا. اصل کے خوش ہو جائے، آپ کو خوشخبری سنانی ہے. اصل کے پورا ہو جانے کے بعد جو اصل کے عوارض میں، ہم گناہگار ہیں، گناہگار ہیں یا نہیں؟ تسی نہیں ہو، میں وہ گناہگار ہے. فرمایا تم نے علی کی ولایت مان کے دین کو پورا کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب بنا دیا. خوش ہو گئے یا نہیں؟ ایسا نہیں. اگر اکمال علی کی ولایت کو تسلیم کرنے سے دین ہو گیا کام، اب اس کے اصل میں جو تھوڑے تھوڑے عوارض رہ جاتے ہیں نا، عوارضات، ان عوارض کو بھی نکال دیا اللہ نے اکمال کہہ کے. یہ ہے کتنی توجہ ہو، جتنے عوارض تھے ان عوارضات کو نکال دیا اللہ نے اکمال کی لفظ کہہ کے. تو عوارض کیا ہے؟ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کو سناتا ہوں. حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی حسنہ ہے لا تضر معها سیئۃ، اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچتا. ذرا دیر سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں. حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی حسنہ نیکی ہے لا تضر معها سیئۃ، تو برائیاں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. اور پتر برائیاں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. پھر کہا بغض علی سیئۃ، علی کا بغض وہ برائی ہے لا تنفع معها حسنۃ، کتنی ہی نیکیاں کرتے رہو فائدہ ہے. سمجھ آئی میرے بھائی؟ فائدہ ہے ہی نہیں. زندگی ہو گئی. ظاہر تیری نماز کو میرا سلام، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے. بن حب اہل بیت سے تیری عبادت حرام ہے. روزہ نماز بندگی تیرے واسطے فرض عین ہے. جنت تجھے ملے گی جو طالب حسین. جناب ابھی اکمال کے معنی اب میں بتاتا ہوں اتمام کے معنی. جتنے حوصلہ ہے تو سناتا ہوں، اگر حوصلہ نہیں ٹھیک ہے، تحمل ہے سناتا ہوں ورنہ نہیں. دیکھیں ابھی تک میں نے آیات پڑھی ہے، ابھی بھی آیت پڑھتی ہوں. حوصلہ پوچھ لینے آگی. میں پورے پاکستان میں خلافی تو میرے ہیں، یہ پڑھتا ہی ولایت ہے. میں نے کہا میں مروں گا انشاءاللہ ولایت. پورے پاکستان دنیا میں میرے خلاف ہے، دنیا میں. کیوں؟ میں نے یہ جملے ابھی کہنے لگا، انہی جملوں میں لوگ میرے خلاف ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا. میری بات سماعت فرما لے، ہاتھ باندھ کے میں کہہ رہا ہوں. اتمام کو کے معنی ہے جب تک پورے دین میں ولایت علی داخل نہیں ہوئی، شامل نہیں ہوئی، دین نعمت تمام
جناب علی داخل ہوئے، دین میں شامل ہوئے، دین میں ملے، اب اسی لفظ دین میں آئے، دین تمام ہو گئے. ٹھیک ہوا یا نہیں؟ اب یہی اللہ کہتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ کو تمام کرو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو تمام کرو. اتمو اتمام سے اتمو فعل امر ہے. میری طرف دیکھو میرا پتر، میری طرف دیکھو. اتمام سے اتمو فعل امر ہے. تمام کرو، کیا کرو؟ تمام. کس کو کرو؟ حج کو. حج تمام کیسے ہوتا ہے؟ حج کے آخری ارکان کا کیا نام ہے؟ حج کا آخری رکن کیا ہے؟ وہ جیسے کر رہے ہو تو دسو گا تو حج کا آخری رکن ہے، جیسے حج تمام ہوتا ہے وہ ہے طواف النساء. وہ میری طرف غور فرمائے میرے. طواف النساء، جب طواف النساء کریں گے تو آدمی جاتا ہے وہاں جا کے، ہر مومن جا کے طواف النساء کرے. ہم کرتے ہیں، جو کریں نہ کریں ہمیں ان کے سے کوئی تعلق نہیں. ہم طواف النساء کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ طواف النساء کرنے سے حج مکمل. طواف النساء حج میں داخل ہوا، شامل ہوا، ملا، حج مکمل. اگر جس نے نہیں کیا پورا حج باطل، بیوی حرام. معلوم ہوا جنہوں نے طواف النساء نہیں کیا گھر نہ آئے. حج بھی گیا اور گھر بھی گیا. ختم. طواف النساء سے بیوی جائے وہ طواف النساء کرے تاکہ مرد حلال ہو جائے، مرد جائے طواف النساء کرے تاکہ بیویاں حلال ہو جائیں. اب جنہوں نے طواف النساء نہیں کیا حج بھی باطل، بیویاں بھی حرام. جملہ کہہ دوں، یہی طواف النساء نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ دشمن علی زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. خلافت کی ضرورت کا اسے دی، خدا مدد سمجھو انکار کر. ٹھیک ہے. طواف النساء، جب تک طواف النساء او میرے بھائی قرآن کی دلیل سے جب تک طواف النساء حج میں شامل نہیں ہوتا وہ حج پورا نامکمل. اور دنیا والوں جو کہتے ہیں علی ولی اللہ تشہد میں پڑھے نماز باطل ہوتی ہے، سنیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جب تک علی نماز میں نہ آئے نماز
وہ شانے بنو اے پتر شانے. ایسے ہی نے مجھے حکم دیا, ایسے ہی بیٹھے 2-3 حضرات ابھی وہاں بھی مجھے کہا یہ واقعہ سنانا ہے. رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے. اچھا سرکار جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں. حضور کے بیٹھے ہوئے ایک آدمی بھاگتا ہوا ہے, ایسا بھاگتا ہے کیا کچھ نہیں کہتا, بھاگتا ہوا آئے اور آ کے گر بھی گیا. رسول نے فرمایا کیا بات ہے؟ صحیح ایک بہت بڑا جو جن آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا تمہیں کچھ نہیں کہے گا, بیٹھے رہو. یہی ہے نا, صحیح نے مجھے حکم دیا. ہاں یہ بیٹھے بالکل بیٹھے. جن آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ جن آ گیا. صحابہ کرام بیٹھے جو جنوں سے بھی ڈر رہے ہیں وہ کیا حکومت کریں گے. سرکار بڑھوا بھائی تمہیں کچھ نہیں. آ کے کھڑا ہو گیا. اب جو ساروں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ ایک لی سے خرما کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے کھڑا ہے, اے رخسار سے پیپ اور خون بہ رہا ہے. سرکار کو دیکھ کے کہتا ہے مولا میں دکھی آدمی ہوں, دکھی آپ کے پاس دکھ لے آیا ہوں, میرا دکھ. سرکار تھوڑے سا کیا کہتا ہے. سرکار میں جناب آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے پیدا ہوا. سنیے یا نہیں, کرنے تک پہنچیے یا نہیں. جو آدم سے 30,000 سال پہلے, غور رکھائے تھے میرے پتر. میں بڑا جن خالق نے مجھے بنایا, بڑا سرکش جن. اتنا کہ سرکشی میرے اندر اتنی تھی, جو بھی میں بڑا ہوا تو جو گزرتا تھا میں انہیں مارتا تھا, مفلوج کر دیتا. اے بچے مفلوج, پیرالائز ہو جاتے, یہی اترے کرتے. اندر جا کے خون روک لیا, پیرالائز ہو. اچھا علاج بھی بتائیں. اب جناب یہ کہ میں کھڑا ہوا تھا مولا, ایک نوجوان خوبصورت میرے آگے سے گزرا. اس پر مجھے رشک آیا, کیوں نہ میں اسے پیرالائز کر دوں. جو ہی میں آگے بڑھا اس نے مجھے تماچا مارا. خوش ہو جاؤ مولا, اس کا تماچا مارنا تھا. میں بے خود ہو گیا. یہ دیکھے پیپ اور خون اسی دن سے جاری ہے. اس نے کھجور کا پتا لے کر میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے, میرے آنکھوں سے غائب ہو گیا. میں سیدھا گھر گیا, کل جنوں کو بلایا. وہ جنوں کو کھولو. انہوں نے زور لگایا کھولنے کا, چاقو چھریاں تلواریں لائے, نہ وہ کٹے نہ کھلے. کوشش کر کر کے تھک گیا. مولا میں کچھ نہیں ہوا. پتہ لگا جناب آدم آئے. میں نے کہا نبی آئے تھے, ان سے دوا لیتے. میں گیا جناب آدم کے پاس, مولا میرے ہاتھ کھول دے یا انہیں کاٹ دے. جناب آدم نے نبوت کا پورا زور لگایا. خبر لو, نہ کھلے نہ کٹے. جناب نوح کے پاس گیا, کوشش کی, نہ کھلے نہ کٹے. جناب ابراہیم, سلیمان ابن داؤد نبی آئے, اور جن جو ان کے تابع تھے سارے کٹھے ہو گئے. ساروں نے زور لگایا, نہ کھلے نہ کٹے. سلیمان کو فوراً وحی آئی, سلیمان گفت کی محنت نہ کرو, اسے وہ کھولے گا جس نے مانگا. خوش ہو جاؤ میرے پتر, خوش ہو جاؤ. مولا آپ آئے ہیں, آپ آئے ہیں. مولا میں آیا ہوں, مہربانی کریں انہیں کھول دے. گل کریں گے, ناراض نہیں ہونا. 2 کا نام بھی لکھا ہے, 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے آگے ہی. اٹھ کے انہوں نے چھری لے کے کاٹنا کھولنے کی زور لگا, نہ کٹے نہ کھولے. وہ جا کے جو ہی بیٹھے کہوں علی ابن ابی طالب. اور خبر دو, خدا گواہ جب جیل کی نظر پڑی نا جناب علی پہ, کبھی گھر بھاگتا ہے, کبھی گھر بھاگتا ہے. اجے نہیں یا رسول اللہ, مولا مجھے پناہ دے لیں.
کہا یہی تو تھا. ہونا یہی تھا. وہ بھی سمجھ آئیے جو آدم سے بھی 30,000 سال پہلے ہو اسے علی کہتے. سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں, کچھ نہیں ہوگا, ایسا کچھ نہیں. دیکھ رہا ہے مدینے والے نے پتہ نہیں لگا جان نشین کسے ہونا. سرکار نے فرمایا علی ان کے ہاتھ کھول دو. جناب علی نے لبوں کو حرکت دی, ہاتھ کھل گئے. لبوں کو حرکت دی, زخم ٹھیک ہو گئے. اب لفظ کہوں, سرکار نے جب ٹھیک ہو گیا سرکار علی نے فرمایا جا, میں نے تجھے جا گھر چلا جا. کہنے لگا مولا 36,000 سال کے بعد آج ہی تو حق ملا ہے. مجھ سے لعنت ہے, حق بھی میں دیکھ لوں. اسی علی کی بیٹیاں برہنہ بازار کوفہ میں آئی گئی. 2 جملے کہنے سے آسان گئی. 2 جملے بازار کوفہ میں لائی گئی. آئی نہیں. ذاکرین الزام سے الحمدللہ پڑھنے لگے. آئی نہیں, لائی گئی. بیویوں کے منہ پہ سر پہ بال دیے سارے ڈالے ہوئے, اوپر کھا کے کربلا جاری ہوئی. جو ہی بیویاں آئی نا عین بازار کوفہ میں, کسی بدبخت نے کہا ہذہ زینب بنت. لوگوں علی کی بیٹی زینب یہ ہے. اب یہ اشارہ ہونا تھا. ہو سکتا بیوی نے کہا سجاد او میرا مہاری امام, لیکن یہ اذن ہے میں خطبہ پڑھ سکتی ہوں. میرے امام نے فرمایا ہاں پڑھ سکتی ہے. میری شہزادی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے خطبہ پڑھا. اب یہ جملہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکتوا یا اہل الکوفہ. کوفے والوں خاموش. کون دنیا خاموش ہو گئی جب بیوی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. لہجہ بھی جناب علی کی, علمی فصاحت بھی جناب علی کی. اسی بازار میں جناب علی کا ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن عفیر, ایک آنکھ میں جنگ جمل میں تیر لگا تھا, ایک آنکھ میں جنگ صفین میں, دونوں آنکھوں سے نابینا کھڑا ہے. جب جناب سیدہ کی آواز بلند ہوئی چلایا کوفے والوں, سارے سردار بھاگتے ہوئے ہیں. کیا ہوا عبداللہ, کیا بات نہیں؟ رو کے کہتا ہے بتاؤ کیا علی واپس آ گیا؟ بہت بڑی مسائل اللہ. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ آواز علی کی, یہ علمی فساد علی کی. وہ چلے گئے, انہوں نے نہیں بتایا. وہ بچی جو اس کی چھوٹی پکڑ کے آئی تھی نا, اس نے کہا بابا میں بتاتی ہوں. قریب آواز آ گئی, جلدی گئی. جناب زینب کو دیکھ کے آ کے بابا کو لپٹ کے کہتی ہے بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں, رونا نہیں ہے, وہ مستور ہے. مستور ہے جب کہا نا مستور ہے, رونے لگی. کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں, بابا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے. خدا کو میں رو کے کہا مجھے اس بیوی کے قریب لے کر میں پوچھتا ہوں تیرا علی سے کوئی رشتہ ہے؟ کیسے ملا ہے؟ جو ہی آیا نا عبداللہ کہا بیوی بات بتائیں جناب علی سے آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ بیوی نے عبداللہ نام لے کے کہا عبداللہ میں شاگردہ نہیں, انا زینب بنت, میں علی کی بیٹی زینب ہوں. جب یہ جملہ کہا عبداللہ نے منہ رخ کر دیا نجف کی طرف. مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دو, آپ کہتے تھے تجھے نہیں تھے, باقیوں کو بھی مجھے نہیں تھی, وہاں مجھے رنگ آتا تھا. آج سمجھ آئی کہ تم نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں, تاکہ زہرا کی بیٹیوں کو برہنہ میں